سامعین مکرم، آج جس خاص مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 13 رجب کو کچھ سنی جشن مولود کعبہ یا جشن ولادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان سے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں۔ ذکر علی برحق ہے، حب علی مومن کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ذکر علی بطریق اہل سنت کرنا، ذکر علی کرنے میں روافض کی کاپی نہ کرنا، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو ہم اس موقع پر ان سنیوں سے اصولی طور پر چند سوال کرنا چاہتے ہیں اور ان سے اس بات کی وضاحت چاہتے ہیں کہ وہ 13 رجب کو جو مولا علی کا یوم ولادت مناتے ہیں وہ ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تم مولا علی کا یوم ولادت آل ہونے کی حیثیت سے منا رہے ہو تو پھر آل میں ازواج بھی شامل ہیں، آل میں اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور بہت سارے افراد ہیں، تو اگر آل ہونے کی حیثیت سے منا رہے ہو تو باقی افراد کا بھی مناؤ، ازواج مطہرات کا بھی یوم ولادت مناؤ۔ اور اگر مولا علی کا یوم ولادت خلیفہ راشد ہونے کے حوالہ سے یا حضور کا صحابی ہونے کی وجہ سے منا رہے ہو تو پھر خلفائے ثلاثہ کا بھی یوم ولادت مناؤ، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا بھی یوم ولادت مناؤ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم مولا علی کا یوم ولادت مولود کعبہ ہونے کی وجہ سے منا رہے ہو تو پھر اولاً تو ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہی نہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی اس بنیاد پر آپ کا یوم ولادت مناتا ہے اور ہے وہ سنی تو ہم اسے کہیں گے کہ ہمارے ماخذ میں مستند کتب کے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، تو اگر مولود کعبہ ہونے کی وجہ سے مولا علی کا یوم ولادت کوئی منا رہا ہے سنی تو وہ پھر حضرت حکیم بن حزام کا یوم ولادت بھی منائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ 13 رجب جو تاریخ ہے یوم ولادت کی یہ رافضیوں کی خود ساختہ ہے، کسی مستند سنی ماخذ میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ یہ تو روافض نے اس دن کو جشن منانے کے لیے مخصوص کیا اور اس دن وہ پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ جو ہمارا طریقہ ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے، اکابر کا جو طریقہ ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ اور پھر بعض بھولے بھالے سنی ذکر علی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ چونکہ رافضی ہم پہ مبغض اہل بیت کا یا مبغض علی ہونے کا معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں، تو ان کا الزام دھونے کے لیے بعض سنی ذکر علی کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر ہر سنی کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وہ بھلا ہم سے کب راضی ہوں گے؟ وہ تو جب تک کوئی خلفائے ثلاثہ پر تبرہ نہ کر لے اور مولا علی کو خلیفہ اول بلا فصل نہ مان لے اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے، اور وہ تو ہم پر لیبل لگاتے رہیں گے مبغض اہل بیت ہونے کا اور مبغض علی ہونے کا معاذ اللہ۔ تو کیوں ہم ایسے کام کریں جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن کی کوئی تحقیق نہیں؟ تو اہل سنت و جماعت کا جو ایک عرصہ سے طریق چلا آ رہا ہے، ہم خلفائے اربعہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا یوم شہادت، یوم وفات، یوم عرس مناتے ہیں۔ اس میں تواریخ بڑی واضح ہیں۔ 22 جمادی الاخری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سنی آپ کا ذکر کرتا ہے۔ 1 محرم الحرام شریف کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سنی ذکر کرتا ہے۔ 18 ذی الحج کو ہر سنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کرتا ہے۔ اور 21 رمضان المبارک کو مولا المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وجوہ آلہ الکرام، آپ کا ذکر بڑے دھڑلے کے ساتھ ہر سنی کرتا ہے۔ تو جو شعار ہے اہل سنت و جماعت کا ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی آپ اہل بیت اطہار میں دیکھ لیں، ہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں۔ تو جو طریق ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے، اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ اس طریق پر قائم رہیں، اور کسی کو دکھانے کے لیے یا روافض کا جو ہم پر الزام ہے اس کو دھونے کے لیے نہ ہم کبھی
ذکر اہل بیت کریں اور نہ ہی ہم انشاءاللہ کریں گے، کیوں؟ ہم ذکر علی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے، اور حضور علیہ السلام کی آل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لہٰذا عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اس درد کو سمجھیں اور اس فکر کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔